بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں اکثر لوگ جانتے نہیں، اور آج یہ سن کر کئی لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو چینج انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے آسک مسلم ٹیچر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبا دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہندوستان کی سرزمین پر چند نوجوان تھے جن کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ انہیں ایک دن پتہ چلا کہ کسی مقام پر ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کے پیچھے وہاں پر سونا موجود ہے۔ سونے کی ایک اچھی خاصی کان وہاں چھپی ہوئی ہے، اور ہندوستان میں اب بھی ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں سونے کی کانیں موجود ہیں۔ خیر، دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو ہم کچھ سونے کے ٹکڑے تلاش کرنے چلتے ہیں۔ اب یوں سب راضی ہو کر اس پہاڑ کے جانب چل پڑے۔ راستے میں وہ جا ہی رہے تھے کہ اچانک ان دوستوں کو ایک خستہ حالت میں جھونپڑا نظر آیا۔ اب یہ تمام دوست وہاں اس جھونپڑے میں دیکھنے گئے کہ آخر اس ویران مقام پر کون ہو سکتا ہے۔ تو دیکھا وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہیں، ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہے۔ تو ان بزرگ سے سلام دعا ہوئی، اور ان بزرگ نے نوجوانوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ جہاں سونے کے کافی ٹکڑے موجود ہیں، اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا تو سوچا آپ سے سلام دعا کرتے چلے۔ اب بزرگ نے ان کو دینی نصیحتوں کے ساتھ آخرت کی، دین کی، دنیا کی اور اللہ کی باتیں بتانا شروع کر دی۔ اب ان میں سے ایک نوجوان کو بابا جی کی نصیحتیں ایسی دل پر لگیں کہ وہ یک دم بول اٹھا کہ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت مزہ آنے لگا ہے، تو تم لوگ سونے کی تلاش میں چلے جاؤ، میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ سارے دوست حیران ہو گئے یہ سن کر کہ ہم تو ساتھ آئے تھے اس مشن کے لیے، تو ہم تو ساتھ جائیں گے، ایسا بھائی مت کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں یہیں بیٹھ رہا ہوں، سونا وونا جو تمہیں حاصل کرنا ہے تم لے آؤ۔ اب وہ نوجوان اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہ بابا جی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب یہاں بابا جی اس لڑکے کو نصیحت کرنے لگ گئے، اور بابا جی نے اس لڑکے کو کھانا پینا بھی دیا۔ تو یہ سب معاملہ بھی چل ہی رہا تھا کہ وہ نوجوان جو سونے کی تلاش میں نکلے تھے وہ واپس لوٹ کر آ گئے، اور ان کے پاس سونے سے بھرے ٹکڑے تھیلے موجود تھے۔ تو ان دوستوں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے کتنا سونا جمع کیا ہے، اور تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ اب اس شخص کو واقعی افسوس ہوا کہ یار یہ تو حقیقت میں ان کو سونا مل گیا، اور میں خام میں بابا جی کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کو یہ سب دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ اب بابا جی نے بھانپ لیا کہ اس نوجوان کے ماتھے پر بڑا صدمہ اور افسوس ہے۔ تو اسی دوران اس نوجوان کے دوستوں نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہو اور ہم اب گھر واپس جا رہے ہیں۔ تو یوں وہ چلے گئے، اور وہ نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک بابا جی کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب اس نوجوان کو کہا کہ تم اب میرے ساتھ آ جاؤ، اور وہ بابا جی کھیتوں میں چلے گئے۔ اب وہاں چونکہ پانی موجود نہیں تھا تو بابا جی نے اس نوجوان کو آواز لگائی کہ میرے لیے استنجے کے ڈھیلے لے کر آ جاؤ۔ اب وہ نوجوان جنگل میں ڈھیلے ڈھونڈنے لگ گیا۔ اب خدا کی قدرت دیکھیں، وہ نوجوان جس ڈھیلے کو اٹھاتا وہ سونا بن جاتا۔ اب وہ فوراً اسے پھینک کر دوسرا ڈھیلا اٹھاتا تو وہ بھی سونا بن جاتا۔ اب وہاں سے بابا جی جلدی کر رہے ہیں کہ ڈھیلے جلدی لاؤ، مجھے استنجا کرنا ہے، مگر یہاں یہ نوجوان پریشان ہے کہ ڈھیلے کہاں سے لا کر دوں، کیونکہ ہر ڈھیلا سونا بن رہا تھا۔
اور اس کو یہ معلوم تھا کہ سونے کے ٹکڑے سے استنجا نہیں ہوتا۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ بابا جی میں تو جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہوں وہ تو سونا بن جاتا ہے، ڈھیلا کوئی مل ہی نہیں رہا۔ تو اب اس نوجوان نے کہا کہ کوئی پتھر ہی اٹھا کر دے دیتا ہوں۔ تو جب پتھر بھی اٹھایا تو وہ پتھر بھی سونے کا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر بابا جی نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اتنی دیر کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بابا جی اب میں نے پتھر بھی اٹھایا تو یہ پتھر بھی سونا بن گیا، اور استنجے کے لیے تو مٹی کا ڈھیلا چاہیے اور وہ مل ہی نہیں پا رہا، اور اسی وجہ سے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو بابا جی نے وہیں سے بیٹھ کر ایک بات کہی کہ بیٹا جس چیز سے استنجا جائز نہیں تم اس کی تلاش میں جا رہے تھے، جو ایسی اللہ کی نظر میں ناکارہ چیز ہے کہ جس سے استنجا نہیں ہو سکتا، پاک ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور مٹی کا وہ ڈھیلا جس میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ تمہیں پاک کر کے خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اس مٹی کی تمہاری نظر میں کوئی قدر نہیں ہے۔ اب اس نوجوان کے دل پر بڑی زور سے چوٹ لگی، اور بصیرت کی جب آنکھ کھلی کہ او ہو، جس سونے پر آج ساری دنیا مری جا رہی ہے وہ سونا تو اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں استنجا کروا سکے، اور مٹی کا ڈھیلا تو استنجا ہی نہیں بلکہ وضو میں تیمم بھی کرا سکتا ہے اور پاک کر کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، ہم نے تو اس مٹی کی قیمت ہی نہ سمجھی۔ خیر، اب ان بزرگ نے نصیحت کی اور وہ دونوں واپس آ گئے، اور اب اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آج بصیرت کی آنکھ کھل گئی ہے، اب میں ہوں اور آپ کا دامن ہے، اور میں آپ کے پاس رہوں گا۔ تو 20 سال تک کہتے ہیں وہ ان کی خدمت میں رہے۔ معزز ناظرین و سامعین، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ نوجوان کون تھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کا نام محمد بدایون تھا، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء بنے، اور وہ جو شیخ اور مرشد جسے بابا جی کہہ رہے تھے وہ کون تھے؟ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے سمجھا ہی نہیں، خدا کو پہچانا ہی نہیں، یہ سونے چاندی کے اوپر آج ہم مرتے ہیں، اس پر زندگیاں فنا کر دی ہیں ہم نے، جس سونے چاندی کے اندر اتنی حقیقت نہیں کہ آپ کو پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر سکے، اور جس مٹی کے اندر ہمیں جانا ہے، اور جس مٹی میں وہ کمال ہے جو تمہیں استنجے سے بھی پاک کرتا ہے اور تیمم کرا کے تمہیں خدا کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل کرتا ہے، آج ہمیں اس مٹی کی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ بصیرت کی آنکھ ہے جو ہمیں اللہ والوں کی نصیحت سے ملتی ہے۔ جب بندہ اس بصیرت کی آنکھ کو کھول لیتا ہے تو وہ اگر سونا بھی پہن لیتا ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ زینت بھی حاصل کرتا ہے لیکن تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ بس اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر ہے نا تمہارے پاس، اس پر کبر نہ کرو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہاری زینت کے لیے یہ چیزیں دے رکھی ہیں، ہاں زینت اختیار کرو، اس سے منع نہیں کیا اسلام نے، لیکن اس پر تم کسی تکبر میں آ کر اس کی وقت کو نہ بڑھاؤ۔ بے شک وقت اس مٹی کی ہے جس مٹی میں تمہیں جانا ہے، اور اس مٹی کو کل اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنانا ہے، لیکن آج ہم اس مٹی کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے، اس مٹی پر سجدہ کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے، لیکن مٹی کا بنا انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں۔ اور وہاں فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے 2 لفظوں نے محمد بدایونی کی زندگی بدل دی۔
تو یہ وہ اللہ والوں کی آنکھ کی حقیقت ہے جس سے انسان دنیا کی حقیقت پہچان کر آخرت کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو دنیا میں وہ مقام ملا کہ وہ سلطان الہند بنے، اور اب فرید الدین شکرگنج جیسا شخص دنیا میں نہیں آیا۔ یقین جانے یہ ایسے قصے ہیں جس سے آج ہم محروم ہیں، اور یہ سننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو سننے سے ہمارے غفلت میں ڈوبے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے دل کو روشن کر دے، ہمارے دل کو جگا دے، ہماری بصیرت کی آنکھ کو کھول دے، اور دنیا کی لذتوں سے ہمیں ہٹا کر ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔